آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے امر بالمعروف کیا جائے اور منکرات سے یہ روکیں۔ اچھا، اس آیت کے تحت آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر مفسرین جو ہے وہ ایک روایت لے کر کے آتے ہیں، اور وہ روایت یہ ہے کہ میری جو امت کے علماء ہے کا انبیاء بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ یہ روایت لا کے، اور کئی حضرات ایسے جو اس سے استدلال بھی کرتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے اپنے معنی کے اندر ٹھیک بیٹھتی ہے، اور اس کی سند جو ہے وہ تو بالکل محدثین کرام کے نزدیک بالکل ثابت نہیں ہے، لا اصل لہ کے کامنٹ موجود ہے۔ یہ میں تھوڑا سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے گا کہ حدیث تو ظاہر ہے اس کو سند اور متن دونوں کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے، یہ تو ایک اصول ہے ہی ہے۔ جہاں تک سند کا تعلق ہے تو یہ وہ روایت ہے جو مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے۔ لفظ ایک ہے علماء امتی افضل من بنی انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء افضل ہے بنی اسرائیل کے نبیوں سے بھی۔ یہ جو روایت ہے جو افضل سیغے کے ساتھ آ رہی ہے، یہ روایت تو بالاتفاق طور پر محدثین اور محققین کے نزدیک جھوٹ ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اور مقدس نام لے کر کے باقاعدہ جھوٹ بولا گیا اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، پھر اسی روایت کو جھوٹ بنا کر پھر استدلالات کیے گئے کہ بھائی فلاں جو شخصیت ہے وہ اللہ کے نبی سے افضل ہے، پچھلے نبیوں سے افضل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، بعض الفاظ اس طرح کے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ اچھا، یہ جو الفاظ ہیں سند کے اعتبار سے بھی یاد رکھ لیجیے گا بالکل ثابت نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لہذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت تو ہم بالکل دے ہی نہیں سکتے۔ آپ محدث ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پڑھیں گے، لا اصل لہ کا کامنٹ کر کے گئے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی کو بھی دیکھیں گے، لا اصل لہ کا کامنٹ کر کے گئے ہیں۔ حافظ عراقی صاحب کو بھی پڑھیں گے، لا اصل لہ، اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے، یہی کامنٹ کر کے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 20 محدثین کرام ہیں جن سب نے اتفاقی طور پر ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ روایت ثابت نہیں ہوتی، لہٰذا اس کی نسبت اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف تو ہم بالکل نہیں کر سکتے۔ ہاں، ویسے اب اللہ کے نبی علیہ السلام سے نسبت کو ہٹا کر کے یہ ایک جملہ ٹھیک ہے یا جملہ ٹھیک نہیں، یعنی کہ آیا یہ جو جملہ ہے کیا ہمارے قرآن پاک کے مضمون سے کلیش کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اس کی جب تحقیق کی گئی تو اس میں واضح طور پر محققین علماء کرام نے ذکر کیا کہ اسے اگر تنزیل وظیفی کے طور پر مراد لیا جائے تو یہ جملہ ٹھیک ہے، یعنی قرآن پاک سے کوئی مخالفت نہیں لے رہی۔ تنزیل وظیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو امت ہے بنی اسرائیل کے اندر ایک کے بعد ایک نبی تشریف لاتے رہے، اور وہ امت کے اندر انذار بھی کرتے رہے، انہیں سمجھاتے رہے، ان میں جو بدعتیں داخل ہو گئی ان کو دور کرتے رہے، ایک اسٹرگل رہی تھی۔ اور اس امت میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نبوت کا خاتمہ ہو گیا، تو یہ جو ذمہ داری ہے دعوت کی، تبلیغ کی، بدعتوں کے خلاف جنگ کرنے کی، یا قرآن پاک کے ایک فہم کو عام کرنے کی، یہ چونکہ علماء کی ذمہ داری ہو گئی، انہوں نے ہی اس مشن کو آگے لے کر کے جانا تھا، تو تنزیل وظیفی کے طور پر یہ جو جملہ ہے یہ قرآن سے کلیش نہیں کرتا۔ یعنی جس طرح بنی اسرائیل کے مبارک نبیوں کا ایک وظیفہ رہا تھا عملی طور پر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہی وظیفہ عملی طور پر جو علماء ہے وہ آگے جاری کر رہے ہیں۔ اس معنی کے اندر اس امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے، یہ جملہ کہنے کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اسی جملے کو تنزیل تفضیلی کے طور پر اگر لے لیا جائے، یعنی کوئی اس سے یہ استدلال کرنا شروع کر دے کہ ایک امتی ہے وہ نبیوں کی طرح ہے، اس کا مقام بھی نبیوں کی طرح ہے، افضلیت بھی نبیوں کی طرح ہے، بالکل ہم ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نہ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت ہے، اور یہ معنی اگر مراد لے لیا جائے تنزیل تفضیلی کا، افضلیت کا استدلال کر لے اس جملے سے، ہم قرآن پاک کے بالکل خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے واضح طور پر قرآن پاک میں نص کر دی وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو تمام عالمین پر اللہ نے فضیلت دی ہے۔ یہ اتنا واضح مفہوم ہے قرآن پاک کا کہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی صحیح سند کی بھی فقط روایت آ جاتی جس کی شہرت ثابت نہ ہوتی، تواتر ثابت نہ ہوتا، تب بھی ہم قرآن پاک کی اس آیت کے میں تخصیص نہیں کر سکتے تھے۔ قرآن پاک کے خلاف ہونے والے مضمون میں تعویل کر دی جاتی ہے، قرآن پاک میں تعویل نہیں کی جاتی۔ یہ ہے اس روایت کے حوالے سے جملہ تحقیق کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف تو نسبت ہم کر نہیں سکتے۔ ہاں، یہ جو جملہ ہے یہ تنزیل وظیفی کے طور پر ٹھیک ہے، لیکن تنزیل تفضیلی کے طور پر بالکل قرآن سے کلیش کر جاتا ہے، اس لیے اسے استدلال بالکل کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اللہ رب العزت نے علم کی بہت فضیلت بیان کی ہے، اور علم پلس عمل یہ قرآن پاک نے ہمیشہ اس کا عطف دیا ہے، علم کا اور عمل کا، یہ دونوں چیزیں جب مل جاتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں اس کا بہت بڑا مقام ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ کیا علم والے جن کے پاس علم نہیں ہے کیا یہ دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ علم والوں کی فضیلت
اسی طرح اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا ہے مقام ایمان والوں کا، اور جنہیں علم دیا گیا ہے بہت درجات ان کا مقام اللہ نے بلند کر دیا ہے۔ لہذا علم کی فضیلت اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن کسی بھی طریقے سے استدلال اس طرح کا کر لینا کہ ہم قرآن پاک کے مخالف ہو کر کے کھڑے ہو جائیں، یہ ظلم ہوتا ہے۔ لہذا یہ ایسی جو روایات ہوتی ہیں ان کو بعض مفسرین ایک معنی کی تائید کے طور پر ضرور ذکر کرتے ہیں، اس لیے ذکر نہیں کرتے کہ وہ اس کو متمسک بنا رہے ہوں یا استدلال کر رہے ہوں، اس کے لیے مکمل تفصیل ہی ضروری ہوتی ہے کہ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت ہو رہی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہو رہی تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے تو نسبت ہم دے نہیں سکتے، پھر وہ ایک جملہ رہ جاتا ہے، جیسے ہم کوئی جملہ اپنے منہ سے ادا کریں، اس جملے کو دیکھیں گے، اگر قرآن پاک کی مخالفت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، وہ جملہ یا اس سے وہ معنی مراد لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر قرآن پاک سے کلیش کرنا شروع کر دے گا پھر ہم بالکل قبول نہیں کر سکتے، پھر ہم روایت بھی قبول نہیں کر سکتے، خبر آحاد کو بھی قبول نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان میں ظن ہوتا ہے، قرآن پاک کا مضمون قطعی ہوتا ہے، اور ظنی قطعی یہ تقابل بنتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔